إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعتهن أحد قبلي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة رواہ البخاری و مسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سب کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات کا درجہ عنایت فرمایا، ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، نبوتوں اور رسالتوں کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ختم فرمایا، آپ کو خاتم الانبیاء والمرسلین کا لقب عنایت فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین پر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر دین کی خدمت کرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی جنت کا راستہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات و خواتین، ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی ایک آیت اور بخاری مسلم کی ایک حدیث کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کا پیغام یہ ہے، قل یا ایھا الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے آپ، اے لوگو، میں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں پوری انسانیت کے لیے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ کی ذات تو وہ ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، موت اور حیات کا مالک بس وہی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے یہ چیز نہیں دی تھی۔ اس میں سے خاص چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5ویں چیز فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام مجھ سے پہلے اپنے اپنی قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، جبکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا، پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانیت کے لیے ایک نمونہ اور اسوہ بنائی گئی تھی۔ زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے درخشاں پہلو ہمارے سامنے موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانیت کا وہ سبق دیا جو اس سے پہلے دنیا اس سے نا آشنا تھی، نا واقف تھی۔ زندگی کے ہر شعبے میں جینے کا طریقہ اور سلیقہ آپ نے سکھایا۔ خاص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے نمونے کے طور پر اللہ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر شعبہ
پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ تو خاص کر کے موجودہ حالات میں جن حالات سے ہم ہندوستان میں گزر رہے ہیں، تقریباً گزشتہ 4 سال 4.5 سالوں سے مختلف آزمائشوں، مصیبتوں، پریشانیوں، کوئی دکھ ایسا نہیں ہے جسے ہم بیان کرنے سے پوری طریقے سے ہم آزاد ہوں۔ زندگی کا ہر معاملہ ایسا ہو گیا کہ خاص کر کے مسلمانوں کے لیے ان کے عبادت خانے، مساجد، مدارس، یہاں تک کہ قبرستان، مزار، کوئی چیز محفوظ نہیں رہی۔ انسانیت کی حرمت ختم ہو گئی، انسانیت کا ماحول، انسانیت کے ساتھ جو ہمدردی ہونی چاہیے انسان ہونے کے ناطے، وہ ساری چیزیں ختم ہوتے نظر آ رہی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اندلس کی تاریخ ہندوستان میں دہرائی جانے والی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے پورے مسلمانوں کی، خاص کر ہندوستان کے موجودہ حالات کے اندر اللہ بہتری نصیب فرمائے۔ تو ایسے حالات میں خصوصاً ہم خیر امت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت ہیں، ہمارا کیا ذمہ ہے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں کہ ناموافق حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، آئندہ کے لیے لائق عمل کیا ہونا چاہیے، کہاں ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، کرنے کے کام کیا ہیں، اور ان ناموافق حالات کو موافق حالات سے بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خاص کر امت محمدیہ جو خیر امت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے، یہ اس امت کے لیے کچھ پیغام بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے جو آپ نے دیا تھا۔ ان پیغامات کی روشنی میں ان ناموافق حالات کے اندر مسلمانوں کو مایوس ہوئے بغیر کچھ کام کرنے کے بھی ہیں۔ تو خصوصاً جو ہے ایسے نازک حالات میں چند نکات کی شکل میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا کام، قرآن مجید کی جو آیت ہمارے سامنے ہے، سورہ حجرات کی آیت، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم آپس میں صلح کر لو۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو۔ اور فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو خصوصاً جو ہے آپس میں ایمان کی بنیاد پر، اخوت ایمان کی بنیاد پر آپس میں اتحاد کی بڑی ضرورت ہے، کہ اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر جو اخوت اسلام ہمیں سکھا رہا ہے، جو سبق دے رہا ہے، تو اس سے دوبارہ یاد کرنا پڑے گا۔ ہمارے صفوں میں انتشار کے بجائے اتحاد کی ضرورت ہے۔ اخوت ایمان کی بنیاد پر ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ اللہ نے ہمیں ایمان والوں کی فہرست میں شامل فرمایا ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اور ایمان کے ساتھ رشتے ایمانی میں جوڑ دیا ہے۔ اخوت ایمانی تمام رشتوں میں سب سے افضل ترین رشتہ ہوتا ہے، بھائی کا رشتہ، آپس میں بھائی بھائی کا جو رشتہ ہے ایمان کی بنیاد پر، یہ رشتہ تمام رشتوں سے، خونی رشتے سے بھی افضل ہے۔ یہ رشتہ جو ہے سب سے مضبوط رشتہ ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا رشتہ ہے۔ اس رشتے کی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، ایمان والے آپس میں ایک عمارت کی طرح ہیں، بلڈنگ کی طرح ہیں، ان میں کا ہر ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ تو وہ چیز خاص کر کے مسلم برادری میں بھائی چارگی کا ماحول ہونا چاہیے۔ آپس کی کدورتیں، اختلافات، جو دل کی جو بیماریاں ہیں، ان تمام بیماریوں سے دور ہونا پڑے گا، دلوں کو صاف رکھنا پڑے گا۔ بھائی بھائی کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے وہ سلوک دوبارہ جو ہے، جو انصار اور مہاجرین کا جو ماحول پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس ماحول کو دوبارہ پیدا کرنا پڑے گا۔ پھر اسی طریقے سے ہمارے درمیان جو دیواریں قائم ہو گئی ہیں، مسلکی جھگڑے، ان تمام سے بھی بلند اور بالا تر ہونا پڑے گا۔ یہ مسالک جو ہیں برائے تبلیغ نہیں ہیں،
برائے دعوت نہیں ہیں، برائے تبلیغ نہیں ہیں، بلکہ دین قابل تبلیغ ہے، یہ مسالک برائے ترجیح ہوتے ہیں۔ مسالک جو ہیں راستے ہیں جنت تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کی تبلیغ کی اجازت نہیں دی گئی۔ تبلیغ جو ہے صرف دین کی ہوتی ہے، مسلک کی نہیں ہوتی۔ مسالک برائے عمل ہوتے ہیں، برائے ترجیح ہوتے ہیں، یہ افضل ہے، وہ غیر افضل ہے، یہ زیادہ مناسب ہے، یہ ہوتا ہے۔ مسالک کی بنیاد پر آپس میں اختلافات اور آپس میں دوریاں جو ہے صحیح نہیں ہیں، بلکہ جو ہے مسلمان ایک دوسرے کو برداشت کرے۔ مسالک ہوں گے ہی، قیامت تک ہوں گے، اختلافات ہر دور میں رہے، قیامت تک رہیں گے، یہ فروعی اختلافات کہلاتے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے اخوت اور بھائی چارگی میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ اختلاف اپنی جگہ میں، مخالفت نہ ہو، انتشار نہ ہو، اس کی بنیاد پر ہمارے صفوں میں دراڑ ہرگز قائم نہ ہو۔ تو آپس میں ان مسالک کے ساتھ ساتھ آپس میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ آپس کے بھائی چارگی میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ اس کے نام سے مسجدوں کی دیواریں خاص ہو جائیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ ہماری مسجد، یہ تمہاری مسجد، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، بس اسی کی بنیاد پر سب کو جمع ہونا ہے، اور اپنے اپنے طریقے کے مطابق قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کی بندگی آدمی کرتا جائے، لیکن تناؤ کی کیفیت ہرگز نہ ہو، تناؤ کی کیفیت نہ ہو، انتشار کی کیفیت نہ ہو، پہلی چیز۔ دوسری چیز، پھر اسی طریقے سے تیسری بات، اسلام کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں۔ طبقات کی تقسیم اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ اونچا خاندان، چھوٹا خاندان، ذات کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے تقسیم جو ہے غیر اسلامی تقسیم ہے۔ اسلام نے سب کو جو ہے ایکول قرار دیا، سب جو ہے ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یہاں جو ہے اونچ نیچ نہیں ہے۔ خاص کر غیر مسلموں میں سب سے بڑی مصیبت جو ہے طبقات کی تقسیم ہے۔ دلتوں میں، خاص کر اقلیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں چھوت چھات کا مسئلہ، طبقات کی تقسیم کے ساتھ آپس میں دوریاں، یہاں تک کہ مندروں میں بھی فرق کیا جاتا ہے۔ اسلام اس سے بری ہے۔ خاص کر یہ طبقات کی جو تقسیم کا معاملہ ہے، اسے واضح کرنا ہے کہ اسلام کے اندر کوئی طبقہ نہیں ہے، سب جو ہیں ایک ہیں، سب کے ماں باپ ایک ہیں، نسلی اعتبار سے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اور یہ چیز آپ کو مسجد سے یہ سبق حاصل کرنا ہے، اس سبق کو عام کرنا ہے۔ جو ہی اقامت ہو گئی، سب ایک ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز سب کے سب کھڑے ہو گئے، نہ کوئی بادشاہ رہا، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی خادم، نہ غلام، کوئی امیر غریب، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ طبقات کی تقسیم خاص کر غیر اسلامی تقسیم ہے۔ یہاں جو ہے اونچ نیچ کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہو یا کوئی بھی انسان ہو، پانی پیتا ہے، بچا ہوا پانی کوئی دوسرا پی لیتا ہے تو کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے وہ، بلکہ پانی پھینکنے کے بجائے دوسرا آدمی اگر پی لیتا ہے تو اچھی چیز ہے۔ جبکہ آپ یہ چیز آپ برادران وطن میں نہیں دیکھیں گے۔ طبقات کی تقسیم نے انہیں تباہ کر دیا، جبکہ اسلام اس سے بری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے یہی سبق دے کر گئے، تم سب جو ہے ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا قبلہ ایک ہے، اور تمہاری کتاب ہدایت ایک ہی ہے، تمہاری منزل ایک ہی ہے، آخرت ہی ہے۔ سب کا ٹارگٹ اللہ کی رضامندی مقصود ہونی چاہیے۔ خاص کر اسلام جو ہے اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ جو بھی آدمی مسلمانوں کو دیکھتا ہے یا ان کے مساجد میں ان کے صفوں کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اسی سے متاثر ہوتا ہے۔ طبقات کی تقسیم کو غیر اسلامی سمجھا کر کے اسلام کی تبلیغ کو اور آگے بڑھانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے یہ سب چیزیں کام آتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے چوتھا کام جو ہے، جو ہمیں ان ناموافق حالات میں کرنے کے ہیں، مساجد کی جو حیثیت ہے، مرکزیت ہے، اسے جو ہے واضح کرنا ہے۔ ایک زمانے تک، بلکہ ایک عرصہ دراز جو گزر چکا، ہمارے ساتھ رہنے والے برادران وطن، ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ ہم مسجد میں کیا کرتے ہیں، ہماری مسجدوں کے اندر کیا عبادتیں ہوتی ہیں، کیسی عبادتیں ہوتی ہیں، اور ہم لوگ یہاں جمع ہو کر کیا کرتے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم۔
ساتھ میں رہنے کے باوجود، معاشرہ محلہ ایک ہونے کے باوجود، ایک شہر ہونے کے باوجود مساجد کا کردار کیا ہے اس سے ناواقف ہیں لوگ. جبکہ ہمارے پاس مسجد صرف عبادت کے حد تک محدود نہیں ہے، 5 وقتہ نماز کے ساتھ محدود نہیں ہے. مساجد کا بڑا رول ہے اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے، خدمات کے اعتبار سے، تبلیغ دین کے اعتبار سے، انسانیت کی خدمات کے اعتبار سے بڑا اہم رول ہے مساجد کا. اللہ کے فضل و کرم سے قرب و جوار میں ہمارے پاس مساجد کے کردار کو لوگوں نے عام کرنا شروع کیا. بہت فائدہ ہوا اس کا. وزٹ اور ماسک کے نام سے ہمارے مسجد کو آؤ، باقاعدہ جو ہے برادران وطن کو دعوت دی گئی. لوگ آئے، مرد بھی آئے، عورتیں بھی آئیں، تعلیم یافتہ لوگ بھی آئے، سارے لوگ آئے. باقاعدہ انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا، ان کے وضو کے طریقے کو دیکھا. بہت سارے لوگ جو متاثر ہوئے ہماری صف بندی کو دیکھ کر. یہاں تو سب برابر کھڑے ہوئے ہیں، یہاں امیر غریب چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہے. یہاں کوئی طبقات کی تقسیم ہی نہیں ہے. سب سے اہم چیز متاثر کرنے والی ہمارے نماز میں کھڑے ہونا، صفوں کا التزام، خشوع خضوع کے ساتھ ہزاروں آدمی بڑی سے بڑی مسجدوں میں امام کے تابع ہو کر سب عاجزی کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، وضو کا طریقہ دے کر لوگ متاثر ہوئے. یہاں تک کہ کرونا وائرس کے لیے بھی لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ مسلمان اس سے متاثر ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ پاکی صفائی کا اسلام سب سے زیادہ قائل ہے. 5 وقتہ نمازی، 5 بار وضو کرنے والا، وضو ہونے کے باوجود دوبارہ وضو کرنے والا اس مرض سے متاثر ہو نہیں سکتا. پاکی صفائی کی تعلیم تو اسلام دیتا ہے. ہر کام سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو. یہاں تک کہ برتن میں پانی ہے، وضو کرنا ہے تو پہلے کہا گیا ہاتھ کو برتن میں مت ڈالو، پہلے ہاتھ دھو لو پہلے، پھر اس کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالو وضو کرنے کے لیے. بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات میں سو کر اٹھنے کے بعد آپ اپنا ہاتھ برتن میں مت ڈالیے. لا تدری این باتت یدہ، آپ رات گزار رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کا ہاتھ کہاں کہاں گزرا ہے. پہلے ہاتھ صاف کر لو. صفائی کی تعلیم، وضو کی تعلیم. اور میں جیسے بتا رہا تھا، مساجد کے دروازے جب کھولے گئے، بہت سارے لوگوں نے، غیر مسلم بھائیوں نے کھل کر اعتراف کیا. ہماری بہت دنوں سے خواہش تھی کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں مسجدوں میں، جبکہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ گویا کہ یہ مساجد، یہ مراکز دہشت گردی کے اڈے ہیں، نعوذ باللہ. جبکہ یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. یہاں تو اتفاق اور اتحاد کا منظر ہی منظر ہے. ہمارے پاس ایک باقاعدہ جو ہے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ایک آفیسر، ایک عورت آتی ہے، ہمارے طلباء کے نماز پڑھنے کی حالت کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوتی ہے خود سجدے میں گر جاتی. ہماری نماز کی جو کیفیت ہے، ہمارے مسجدوں کا جو کردار ہے، متاثر کیے بغیر نہیں رہتا. بلکہ یہ غیر مسلم کا حال یہ ہے کہ درس قرآن میں شریک ہوتا ہے، اگرچہ کہ زبان نہیں سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے تم لوگ جو قرآن پڑھتے ہو اس کا اثر میرے دل پر پڑتا ہے. اگرچہ میں معنی مطلب نہیں سمجھ رہا ہوں، لیکن اس کا اثر میرے دل پہ پڑ رہا ہے، مجھے بڑا سکون مل رہا ہے قرآن پڑھنے سے. کیسی بڑی دولت ہمارے پاس ہے. ہم نے دروازے بند کر دیے تھے کہ فلاں نہیں آنا، فلاں نہیں آنا، فلاں نہیں آنا، نعوذ باللہ من ذالک. مساجد کے دروازے کھلے ہونی چاہیے. ہمارے اس مسجد میں، ہمارے اس مرکز میں بھی جس طرح جمعہ پڑھنے کے لیے مسلمانوں کے لیے اجازت ہے، جمعہ دیکھنے کے لیے بھی جو غیر مسلم بھائیوں کو اجازت ہونی چاہیے. سنیں سمجھیں، وہ لوگ دیکھیں، کم سے کم اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. جو ہی ایک مسجد کا انہوں نے زیارت کیا، پھر اس کے بعد وہیں سے متصل ایک قبرستان کو گئے، دکھایا گیا دیکھو یہ ہمارا قبرستان ہے. قبرستان کو دیکھ کر اتنا متاثر ہو کر ایک آدمی کہتا ہے یہاں تو وفات کے بعد بھی خبروں کی سادگی ہی سادگی ہے. یہاں جو بالکل کس کی خبر کیا ہے، کس کی خبر قدیم ہے جدید ہے، یہ مالدار کی خبر ہے، غریب کی خبر ہے، کس کی خبر کوئی پتہ ہی نہیں معلوم، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. یہ تو بالکل جو ہے متاثر کرنے والی چیز ہو گئی ہمارے واسطے. خاص کر کے جب آدمی ہم سے دور ہوتا ہے تو ہم سے بدظنی میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب ہم قریب کرتے ہیں یقیناً جو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو مساجد کے دروازے عام ہونی چاہیے. مساجد کے اندر باقاعدہ جو ہے اجازت ہو، لوگ آئیں، اسلام کا تعارف، باقاعدہ جو ہے اچھی لائبریریاں ہوں، لوگ آئیں پڑھیں، مسجدوں میں بیٹھ کر پڑھیں. اسلام اسے منع نہیں کرتا، باقاعدہ اجازت دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ مشرکین جو قیدی تھے
مسجد میں انہیں قید کیا جاتا تھا، جیسے ثمامہ بن اسال جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، قیدیوں کو رکھا جاتا تھا مسجد کے اندر وہ زمانے میں۔ الغرض مساجد کی مرکزیت کو سمجھانا ہے۔ مساجد جو ہیں اللہ کے پاک صاف گھر ہیں، یا اللہ کے گھروں میں لوگ کیسے عبادت کرتے ہیں اس کا بھی لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس کا بھی انتظام ہونا چاہیے کہ ہر اس کا مسجد کا دروازہ کھلا رہے ہمیشہ۔ غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، دوریاں جو ہیں ختم ہوتی ہیں، الفت اور محبت کے ماحول میں ہم لوگ جو ہیں یقیناً ایک دوسرے کو پہچاننے کے قریب میں یقیناً ایک دوسرے سے پہچاننے کے لیے راستے ہموار ہوتے ہیں خصوصاً۔ پھر اسی طریقے سے قرآن کی تعلیمات کا معاملہ ہے، ہم لوگوں نے سمجھا کہ تفسیر یہ جو بھی ہے درس وغیرہ مسلمانوں کے لیے سمجھتے ہیں، خود قرآن کو ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن مسلمانوں کی کتابیں نہیں، جبکہ قرآن کے نزول کا مقصد ہدی للناس فرمایا، یہ پوری انسانیت کی کتاب ہے۔ قرآن جو مسلمانوں کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، یہ للناس کہا گیا تو اس میں برادران وطن کا بڑا حصہ ہے۔ اس میں جہاں بھی یا ایھا الناس قرآن کہتا ہے اس میں غیر مسلم مخاطب ہے، جہاں بھی یا ایھا الناس قرآن میں آتا ہے اس کا مخاطب قرآن کا 2/3 غیر مسلموں سے متعلق ہے، اور ان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ میں جو آیت کا انتخاب کیا خطبے میں، قل یا ایھا الناس، اے لوگو، مسلمان غیر مسلم امیر غریب فقیر سب سے خطاب ہے، تو قرآن کا 2/3 جو غیر مسلم سے مخاطب ہے، تو قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا بھی ہمارا ذمہ ہے۔ اس کے مطبوعات تقسیم ہو، اس کے ترجمے مختلف زبانوں میں جو دستیاب ہیں اسے عام کیا جائے، تحفے میں دیا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت عامہ کو ثابت کیا، باقاعدہ جو خطوط لکھے غیر مسلم بادشاہوں کے نام، باقاعدہ قاصد کو بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علی من اتبع الہدی، یہ آیت لکھ کر بھیجے، سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کر رہا ہے، السلام علی من اتبع الہدی۔ باقاعدہ آپ نے خطوط لکھے، بادشاہوں کے نام خطوط لکھے۔ جب آپ مدینہ پہنچے سب سے پہلا کام آپ نے جو کیا، وہاں جو ہے لوگوں کو جمع کر کے مدینہ کے اندر بھائی چارگی کا ماحول آپ نے قائم کیا، معاہدے کیے، مدینہ کی حفاظت ہم سب مل کر کریں گے، مسلمان بھی کریں گے، یہودی بھی کریں گے، سب مل کر جو مدینہ کی حفاظت کریں گے، آپس میں بھائی چارگی کا ماحول آپ نے قائم کیا سب سے پہلے مدینہ پہنچنے کے بعد۔ تو الغرض قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، مطبوعات کی تقسیم کی ضرورت ہے، مختلف زبانوں میں قرآن کو جو ہے عام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قرآن کا پیغام انسانیت کے نام پر ہے۔ جس طرح ہمارے نبی جو ہیں سارے انسانوں کے لیے ہیں، قرآن بھی سارے انسانوں کے واسطے ہے، ساری انسانیت کے واسطے ہے، ہماری کوئی خاص پراپرٹی نہیں ہے۔ وہ ہدی للناس فرمایا، جب رب جو ہے سب کا ہے، وہ اس کا پیغام بھی سارے انسانیت کے نام پر ہے، یہ چیز سمجھنا ضروری ہے۔ اور ایک چیز خاص کر ہمارے ذہنوں میں کہیں ایسا نہ ہو تحقیر کا جذبہ، غیر مسلموں کے ساتھ تحقیر کا جذبہ نہ ہو، یہ فلاں ذات کا ہے فلاں ذات کا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب جو انسان ہیں آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، بلکہ بھائی ہیں نسبی اعتبار سے، ایمانی رشتہ الگ ہے، نسب کا رشتہ کچھ اور ہے، ہم سب کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے، تو اس لحاظ سے ہمدردی یقیناً ہونی چاہیے۔ اور ایک کام جو کرنے کا ہے، خاص کر جمعہ جو ہے ہر قریے میں بھی قائم کرنا ہے۔ جمعے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے اتنے افراد ہوں تو جمعہ قائم کریں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جمعہ قائم کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ اتنے افراد چاہیے۔ ہاں، اس وقت جب مدینہ میں جمعہ سب سے پہلے قائم کیا، اتفاق سے 40 افراد جمع ہوئے تھے، لیکن وہ شرط نہیں ہے 40 افراد ہونا، 40 گھر ہونا، جیسا کہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے جمعہ قائم کرنے کے لیے اس بستی میں حجام کی دکان ہو، دھوبی ہو، کپڑے کے دکان ہو، جس طرح ایک عید کے لیے جو لوازمات کی ضرورت پڑتی ہے وہ تمام شرائط کو وہاں لکھتے ہیں وہ لوگ۔ اس وجہ سے آج بھی کئی مسجدیں ایسی ہیں 5 وقتہ نماز تو ہوتی، جمعہ قائم نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جمعہ جو ہے ہر جگہ، ہر قریے میں، ہر دیہات میں، ہر شہر میں، جہاں جہاں بھی جماعت کی نماز ہوتی ہے وہاں پر جمعہ قائم ہونا چاہیے۔ جمعہ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے موجودہ حالات میں؟ یہ کہ ایک ہفتے کے اندر ہونے والے اہم واقعات کو خطیب سامنے رکھے گا، اس کا حل اسلامی حل پیش کرے گا۔ صرف نماز پڑھنا مقصود نہیں ہے،
موجودہ معاشرے کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو سامنے رکھنا، اس کا حل، اسلامی حل پیش کرنا، مسلمانوں کو تنبیہ کرنا، مسلمانوں کو باقاعدہ جو ہے ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا۔ یہ ایک اجتماع ہے، یہ جمعہ جو ہے ایک کانفرنس ہے، یہ ایک سیمینار ہے، یہ اس کے ذریعے سے قوم اور ملت کا فائدہ اللہ تعالیٰ رکھا۔ اسی وجہ سے ایک سورت کا نام خود اللہ نے اس جمعے کی اہمیت کی پیش نظر الجمعہ رکھا۔ جمعے کو لوگ سمجھیں، جمعے کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے لیے اب تک جو ہوا، لیکن ہر قریے میں، ہر بستی میں، ہر دیہات میں جہاں بھی جماعت کی نماز ہو رہی ہے، امر جمعہ بھی قائم ہونا چاہیے۔ اور ایک کام جو ہمیں کرنا ہے، خاص کر ان موجودہ حالات میں جہاں این آر سی کے مسائل، سی اے کے مسائل، این پی آر کے مسائل ہیں، اس کے لیے مسلمان جو کچھ کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ وہ اپنی جگہ پر چل رہی ہے کوششیں، اللہ کرے کہ مسلمان کامیاب ہو جائیں۔ اس سے پہلے اپنے دستاویزات کو درست کرنا ضروری ہے۔ جو ہمارے سرٹیفکیٹس ہیں، جو ہمارے ڈاکومنٹس ہیں، جو ہماری شہریت کو ثابت کرنے والے ڈاکومنٹس ہیں، اسپیلنگ کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے، خود اپنے گھر کے بڑوں کے، سب کے نام کی درستگی اور باقاعدہ جو ہے دستاویز کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک زمانہ تھا اس کی اہمیت نہیں تھی، باقاعدہ اب جو ہے باقاعدہ اس کی اہمیت ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ نکاح کے جو دفتر میں جو درج ہوتے ہیں جو معلومات، اسے بھی جو باقاعدہ اس کی اہمیت ہے، باقاعدہ ہر ایک کے نکاح کے لیے میرج سرٹیفکیٹ کے حساب سے اس کو بھی ہر آدمی رکھنا اپنے پاس ضروری ہے۔ ایک حالات اس طرح پیدا ہوئے ہیں، تو موجودہ حالات میں مسلمان اپنے دستاویز کو درست کرنے کے لیے ماشاءاللہ ہماری مسجدوں میں کام چل رہا ہے، وہاں جو کیمپ لگے ہوئے ہیں اپنے دستاویزات کو جہاں نہیں ہیں بنانے کے لیے، جہاں موجود ہیں اس میں کچھ غلطیاں ہیں اس کے کریکشن کے لیے، یہ کام مساجد کے ذریعے سے ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ اچھی چیزیں ہونا چاہیے، ہر مسجد میں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے ابھی ہمارے بچوں کے امتحانات کا سلسلہ چل رہا ہے، ایس ایل سی اور +2 کا، اللہ کرے کہ ہمارے بچے جو کامیاب ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ایس ایل سی اور +2 جو ہے آخری تعلیم نہیں ہے، یہ جو ہے ایک بیسک بنیادی تعلیم میں سے ایک اہم تعلیم ہے ایس ایل سی +2، ایک سیڑھی ہے، یہ اس سے آگے کی تعلیم کی طرف ہمارے بچوں کو آگے بڑھانا پڑے گا، اعلیٰ تعلیم یافتہ بنانا پڑے گا۔ IAS سے لے کر اونچی سے اونچی ڈگری میں ہمیں مسلمانوں کو پہنچانے کے لیے ماں باپ کو قربانی دینی ہوگی۔ اگر ماں باپ کی حیثیت، مالی حیثیت کمزور ہے تو مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے، مساجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ ایک کمیٹی قائم ہو ہر معاشرے میں، ہر کمیٹی کے لوگوں کے اندر وہاں کے ماحول میں جو غریب بچے پڑھنے کے لائق ہیں، طاقت نہیں ہے، صلاح ہے، ان کے پاس مالی حیثیت صحیح نہیں ہے، تو ان کے لیے انتظام کرنا بھی مساجد کمیٹی کا ذمہ ہے۔ وہ بلکہ بیت المال، جس طرح ہمارے پاس مرکز السلام میں بیت المال ہے، ہر شہر میں بیت المال ہے، تو بیت المال کی ذمہ داری میں یہ بھی ہے کہ غریب بچوں کی تعلیم کے لیے، اچھی اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کا صحیح انتظام کرنا، گائیڈنگ کرنا، صحیح رہنمائی کرنا، ان کو آگے بڑھانا۔ یہ نہیں کہ جو ہے ہر بچہ تاجر بن جائے گا، نہیں، مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری جو ہے وہ تجارت کے نام سے انہوں نے تعلیم کو چھوڑ دیا۔ جس قوم کو ہم نے سمجھا بیک ورڈ ہیں، وہ جو ہے ہر فیلڈ میں آگے بڑھ گئے تعلیم کی بنیاد پر۔ آج برہمن جو سب سے زیادہ آگے ہیں، وجہ ہے کہ ان کے پاس تعلیم کی اہمیت ہے۔ مسلم قوم نے تعلیم کے میدان کو پیچھے چھوڑا۔ تعلیم ہندوستان کے ماحول میں، بلکہ جہاں بھی انسان رہتا ہے، ایک انسان کی زندگی کا دار و مدار، اس کی ترقی کا دار و مدار، اس کی نجات کا دار و مدار تعلیم اور اعلیٰ تعلیم ہے۔ میرے دوستو، ہمارے بچے جو ہیں ایس ایل سی اور +2 کے ساتھ جو ہے معاملہ ختم نہ کریں، بلکہ آگے بڑھیں۔ بلکہ مسلم مینجمنٹ کو چاہیے کہ باقاعدہ ہمارے بچوں کے لیے یقیناً کچھ انتظام کریں، تاکہ کوئی بچہ جو ہے ڈگری ہولڈر سے کم نہ رہے، UG PG میں آگے بڑھتے چلے جائے، یقیناً ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ تعلیم کے بغیر ہماری قوم جو ہے پیچھے ہی رہے گی۔ تعلیم ہی ترقی کا راز ہے، تعلیم کے ذریعے سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ اور جو کچھ ناموافق حالات میں ہمیں کرنے کے جو کام ہے میرے دوستو، اس میں کام یہ بھی ہے کہ برادران وطن میں خاص کر دلت رہنماؤں کے ساتھ ملک کی سالمیت کی خاطر ان لوگوں سے تعاون لینا پڑے گا، ان کے ساتھ مل کر کے جو ہے ملک کی ترقی کے لیے اور اپنے بقا کے لیے جو ہے مل جل کر کام کرنا پڑے گا۔ خاص کر کے موجودہ ماحول میں
جو پرامن شہری ہیں، خصوصاً دلتوں کا معاملہ ہے، صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جتنے اقلیات ہیں ان سب کے لیے مستقبل میں ہندوستان میں باقی رہنے کا مسئلہ، ان کی عزت کا مسئلہ، ان کی روزی روٹی کا مسئلہ سب کا یکساں معاملہ ہے۔ یقیناً انہیں سمجھا کر کے ان کو ساتھ لے کر کام کرنا پڑے گا، ان کو لے کر کے آگے بڑھنا پڑے گا، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ خاص کر جو رہنما ہیں، جو ملک کی سالمیت چاہتے ہیں اور ملک کی سالمیت کی فکر رکھنے والے شخصیات ہیں، ان لوگوں سے تعاون لینا پڑے گا، ان کو ہر فیلڈ میں آگے رکھنا ہوگا، اور مسلمانوں کے خاص کر شاندار ماضی کے تعلق سے انہیں واقف کرانا ہوگا۔ ہمارے آباء و اجداد نے آپس میں محبت کے ساتھ جو اس ملک کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں اسے یاد دلانا ہوگا۔ خاص کر ہمارے تمل ناڈو کے اندر کتنے لوگ ایسے تھے جو خاص کر ہندوستان کی آزادی کے لیے انہوں نے اپنی ساری دولت نچھاور کر دی۔ بعض بڑے بڑے صاحب حیثیت نے بلینک چیک دے دیا، تم جتنا چاہے بھر لو لیکن ملک کو آزاد ہونا چاہیے۔ عورتوں نے زیورات وقف کر دی، لوگوں نے جان بھی دی، تن من دھن کی قربانیاں دے کر کے اس کی آزادی کے لیے۔ اس کے پیچھے جو ہے صرف پسینہ ہی نہیں بہا ہمارا، باقاعدہ جو ہمارا خون بھی بہا ہے، دولت بھی ہم نے اس میں صرف کی ہے، اس کو جو ہے باقی رکھنے کے لیے باقاعدہ جو اس سے قوم کو آشنا کرانا پڑے گا، تعارف کرانا پڑے گا، اور ہماری تاریخ کو جو ہے مختلف زبانوں میں ترجمے کر کے اسے عام کرنا پڑے گا۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، ورنہ لوگ جو ہیں مسلمانوں کو یہ سمجھتے ہیں گویا کہ یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، نہیں، بلکہ ہمارا جینا اور مرنا یہیں سے ہے، اور یہیں جو ہے ہم رہیں گے بھی، اور یہیں پر ہمارا مستقبل بھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ خاص کر اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب اور یہاں کے ہمارے اسلاف کی جو قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کو باقاعدہ جو ہے قوم کے سامنے، اور خاص کر قوم کے نئی نسلوں کے سامنے بار بار اس کے تذکرے کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ وہ لوگ یہ سمجھیں اس میں پورا ہمارا حق ہے۔ ہماری جو لڑائی ہے کالے قانون کے خلاف ہے، جس طرح ہم نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کی تھی، اسی طرح فرقہ پرست عناصر جو ہمارے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف لگے ہوئے ہیں، ان سے جو ہے قانونی جنگ لڑنے کی دوبارہ ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اس کے لیے ہر ایک کو تیار رہنا پڑے گا۔ پھر اسی طریقے سے جو ناموافق حالات میں کچھ کام جو کرنے کے ہیں، اس میں ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ بین المذاہب اجتماعات ہوں، کانفرنس ہوں، سیمینارز منعقد ہوں، ملک کے مختلف مقامات پر مسلسل کرنے ہوں گے یہ کام۔ اس کام کے لیے مذہبی رہنماؤں کے ذریعے سے افراد کا انتخاب کرنا ہوگا، اور باقاعدہ جو ہے یہاں کی جو تہذیب ہے قدیم زمانے کی، ہر ایک دوسرے کا احترام کرتا تھا، الفت اور محبت کا جو ماحول تھا، اس ماحول کو جو ہے دوبارہ زندہ کرنا پڑے گا۔ باقاعدہ ایسی کانفرنس، خاص کر دینی کانفرنسیں بہت ہو گئی ہمارے پاس، دینی کانفرنسیں بہت ہو گئی، لیکن ہماری سالمیت کے لیے اور ہمارے بقا کے لیے ہندوستان میں ہمارا جو حق ہے اس موضوع پر مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مل کر، ان کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر کے کام کرنا پڑے گا۔ جب آدمی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے تو چرچ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مسلمانوں کی نماز پڑھنے کے لیے، اور مسلمانوں نے ان دنوں کے اندر ایسے ایسے کارنامے انجام دیے، یقیناً دل اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ ایک غیر مسلم کے جنازے کا مسئلہ تھا، کوئی لاوارث تھا، وہ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اسے آخری ٹھکانے تک پہنچایا، مسلمانوں نے آگے بڑھ کر یہ کام کیا۔ ایک لڑکی، غیر مسلم لڑکی کی شادی کا معاملہ تھا، اس کا کوئی نہیں تھا، مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کی شادی کرائی۔ یہ سب کام جو ہم نے کیا ہے یہ یقیناً بہت پہلے سے کرنے کے کام تھے۔ یقیناً ایسے کام جس کے ذریعے سے، خدمات کے ذریعے سے ہی قوم پہچانی جاتی ہے، صرف نام سے لوگ نہیں پہچانے جاتے، ہمارے کردار سے، ہمارے خدمات سے ہی لوگ جو ہیں ہمیں پہچانتے ہیں۔ یہ کام ہمیشہ ہونا چاہیے۔ خاص کر ہمارے بعض پروگرامز ہوتے ہیں، ان پروگراموں میں یقیناً بہت سارے برادران وطن شریک ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، ان کو بھی بلایا جائے، یقیناً شریک کیا جائے، اور ان کے پروگرام جس میں شرعی اعتبار سے کوئی عذر نہ ہو، مسلمان بھی شریک ہوں، یقیناً اس میں بھی بڑے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دلی کا جو واقعہ ہے جہاں مسلمان عورتیں احتجاج میں لگی ہوئی ہیں،
غیر مسلم بھائیوں کو دیکھو، سکھ بھائی دیکھو، اپنا جائیداد بیچ کر کے باقاعدہ انہیں کھلانے پلانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس ہندوستان کی سرزمین میں انسانیت باقی ہے۔ اگر کچھ شرپسند شرارت چاہتے ہیں، یہ اکثریت میں نہیں ہیں، یہ مینارٹی میں ہیں، لیکن میجارٹی جو ہے تعلیم یافتہ طبقے کی، سنجیدہ لوگوں کی، پرامن صالح معاشرے کے افراد بہت ہیں جو اپنے لیے بہت بڑی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ ان کی اس خدمت پر متاثر ہو کر ایک مسلمان آگے بڑھ کر کے ایک تحفہ پیش کرتا ہے، قرآن کا تحفہ، اس برادران وطن کو، وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ میں بہت دنوں سے اس کی تلاش میں تھا کہ پنجابی زبان میں مجھے قرآن مل جائے۔ بہت بڑی دولت کے طور پر وہ قرآن کو قبول کرتا ہے وہ شخص۔ آج ہمارے پاس حق موجود ہے، طریقہ ہم نے جو ہے نہیں اپنایا، خدمت کا ہم نے صحیح طریقہ ہم نے آگے نہیں بڑھایا، اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ لیکن جب یہ موقع آتا ہے تو ہر آدمی آگے بڑھ کر کے اسلام کی حقانیت کو قبول کر رہا ہے، اسلام کی حقانیت کو قبول کرتا ہے اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے اپنی جان پیش کرنے تیار ہے۔ ہم آگے ہیں، پہلے ہم لوگ باقاعدہ جو گولی کھانے تیار ہیں، آپ لوگ ہم سے پیچھے رہو کوئی بات نہیں، لیکن ہم تمہارے ساتھ ہیں بول کر نعرے لگتے ہیں۔ تو خاص کر ماحول جو ہے، برادری کا ماحول ہندوستان میں موجود ہے، اچھے لوگ موجود ہیں۔ ایک مندر پر حملہ ہونے جا رہا تھا، مسلمانوں نے بچایا، اسی دلی کے اندر شرپسندوں نے جہاں مسجد کو نقصان پہنچایا، مزار کو نقصان پہنچایا، ایک محلے میں مسلمانوں نے آگے بڑھ کر کے باقاعدہ اس کی حفاظت کی۔ یہی مدراس کے معاملے میں ایک غیر مسلم بھائی اعتراف کرتا ہے، آگے بڑھ کے کھانا پینا پیش کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جب یہاں سیلاب آیا تمل ناڈو میں مدراس کے اندر، ہمارے مسلمانوں نے دودھ پیش کیا تھا، کھانے کی چیزیں پیش کی تھی۔ تو خدمات کا جو اعتراف ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ختم ہوتی ہیں، محبت ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں۔ خاص کر مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے خدمات کا باقاعدہ سلسلہ جاری رکھیں، الفت اور محبت کا ماحول باقی رکھیں۔ ہمارے ماحول میں مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں۔ غیر مسلم کے پڑوسی ہونے کے حیثیت سے جو حقوق، اسلامی حقوق ہیں، اسے واقف ہونا چاہیے آپ کو بھی۔ بیمار ہے تو بیمار پرسی میں شریک ہوں، اگر وہ مر گیا ہے تو اس کے جنازے میں بھی شریک ہوں، پڑوسی کا حق ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ جنازہ تو یہودی کا تھا نا، آپ کھڑے ہو گئے نا۔ آپ نے پوچھا الیست نفسن، تعجب کی کیا بات ہے، یہودی ہو تو کیا ہوا، وہ انسان نہیں ہے کیا؟ پوچھے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ، یہودی کے جنازے پہ کھڑے ہونا ہمارے رسول کی سنت تو ہے۔ بیمار بچہ ہے، یہودی بچہ، اس کے گھر میں جاتے ہیں، بیمار پرسی کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ نمونہ نہیں ہے ہمارے واسطے؟ یہ سب کام کرنے کے میرے دوستو، اگر غریب بچہ غیر مسلم کا ہی کیوں نہ ہو، تعلیم آگے بڑھنا چاہتا ہے، جس طرح مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں گے، اسی طرح ان کی بھی مدد کریں گے۔ تعلیم میں آگے بڑھنے کے لیے بیمار پرسی میں آگے بڑھیں گے، اس کے جنازے میں شریک ہوں گے، اس کے خوشی میں شریک ہوں گے۔ یہ سب کرنے کے کام ہیں میرے دوستو، اس سے ہمدردیاں آگے بڑھتی ہیں، اسلام آگے بڑھتا ہے، اسلام کا تعارف صحیح تعارف ہوتا ہے۔ یہ سب کام کرنے کے ہیں۔ ہمارے مرکز السلام میں یقیناً ہر مہینہ جو ہے کچھ غریبوں کے لیے کٹس دیے جاتے ہیں، خوراک کا انتظام ہوتا ہے، کچھ کھانے کے پینے کی اشیاء۔ اگر مثال کے طور پر 50 تھیلے اگر مسلمانوں میں تقسیم ہو رہا ہے تو کچھ نہ کچھ 10 تھیلیاں ہی صحیح غیر مسلم جو بھائی ہمارے آس پاس میں ان کو پہنچنا چاہیے۔ بیت السلام کا ایک حق یہ بھی ہے، بیت المال سے جو ہے ہمارے بھائیوں کا جس طرح تعاون ہوتا ہے، بھٹکل میں دیکھیے وہاں باقاعدہ ایک ہسپتال ہے مسلمانوں کا قائم کردہ بیت المال سے، اس میں مسلم اور غیر مسلم سب کا فائدہ ہو رہا ہے۔ بنگلور میں مساجد ہیں، باقاعدہ وہاں بھی جو ہے اچھے اچھے کیمپ لگتے ہیں مسجد کے اندر، مسجد کے ذریعے سے برادری کا جو ہے، انسانی برادری کا سب کا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ کردار ادا ہونا ضروری ہے، تب چل کر کے ہماری خدمتیں اور جو نفرت کا ماحول جو قائم کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ شرمندہ اور ذلیل ہوتے ہیں۔ حق اور باطل کی جو جنگ ہے شروع سے ہے، جب سے انسان دنیا میں آیا تب سے یہ جنگ ہے، لیکن جیت ہمیشہ حق کی ہوئی ہے، خدمت کی ہوئی ہے، کردار کی ہوئی ہے۔ انسانیت کا پیغام جو لے کر آگے بڑھتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ لوگ اعتراف کرتے ہیں، باقاعدہ جو ہے
خصوص اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے سب کچھ۔ الغرض میں آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، جو اس امت کا جو لقب دیا گیا ہے خیر امت، نفع بخش، نفع پہنچانے والی امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم جو ہے لوگوں کے فائدے کے لیے برپا کیے گئے ہو، یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ہم جواب میں برا سلوک نہیں کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، پرامن احتجاج کریں گے، سڑک پر کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اگر جو کھانے پینے کا اشیاء بھی ہیں تو باقاعدہ ہم اس کی صفائی کے ساتھ ہم وہاں سے اٹھتے ہیں، خاص کر ہمارے جہاں بھی پرامن احتجاج ہوتے ہیں۔ مسلمان ایک کام کرتا ہے، کوئی دنگا فساد نہیں کرتا، کوئی قتل و غارت گری کا کام نہیں کرتا۔ ایک مسلمان جو ہے السر تاپا جو ہے سلامتی کا پیغامبر ہے، اس کا مذہب اسلام ہے، اس کا ہر کام سلامتی پر مشتمل ہے، وہ خیر چاہتا ہے، اور اس دنیا میں خاص کر ہندوستان میں مسلمان کی حیثیت باقاعدہ جو ہے سلامتی کے پیغامبر کی حیثیت ہے۔ گویا کہ ہندوستان ہو یا پوری سرزمین ہو، جہاں جہاں مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان اپنے مذہب کے اعتبار سے کسی کا برا نہیں چاہتے۔ اسلام تو کہہ رہا ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ ہم جو ہے شر پسند نہیں ہیں، امن پسند ہیں، خیر پسند ہیں، لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ سے قریب کرنا چاہتے ہیں، آپس میں جو ہے دوریاں ختم کر کے الفت اور محبت کا ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں۔ امن پسند قوم کا نام مسلم قوم ہے۔ تو یہ پیغام جو آج خصوصی طور پر یاد دہانی کے لیے جو ہے موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے جو رکھا، اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس وجود کو یہاں باعث خیر بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے داعی بن کر ہندوستان میں جینے اور مرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام کی خدمت صحیح معنی میں کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے، ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، ہمارے ماؤں اور بچوں کی عصمت و عفت کی حفاظت اللہ فرمائے، ہماری تجارتوں میں اللہ برکت نصیب فرمائے، ہمارے کاروبار کو اللہ تعالیٰ میں اس میں ترقی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، سلامتی کے ساتھ باقی رکھے، اس ملک میں مزید کچھ اچھی خدمت کرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنائے، اور جو بیماریاں یہاں پھیل رہی ہیں اللہ تعالیٰ شفاء کامل نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر صحت عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جب تک رکھے صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عصمت و عفت کے ساتھ باقی رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔